السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک واقعہ میرے گاؤں کے ایک زمیندار کے ساتھ پیش آیا۔ اس کی زمین بڑی نہر کے بالکل ساتھ تھی اور وہ سعدکاباد میں رہتا ہے۔ اس کی کہانی اسی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرا نام سلیم ہے اور میری زمین کا کچھ رقبہ گاؤں کی نہر کے ساتھ لگتا ہے۔ میں نے اس رقبے کو باقاعدہ فارم ہاؤس کی شکل دی ہوئی ہے۔ اس فارم کے اندر چند ایکڑ میں گاجر، مولی، پالک وغیرہ کاشت کر رکھی ہے۔ فارم ہاؤس کے بالکل ساتھ بیری کا بہت پرانا درخت ہے۔ وہ درخت میرے دادا نے 40 سال پہلے لگایا تھا۔ اس درخت کے نیچے جاؤ تو دن کے وقت بھی خوف آتا ہے۔ کچھ دن پہلے میں اپنے فارم کا چکر لگانے گیا تو وہاں بیری کے درخت کے نیچے خون کے کچھ چھینٹے دیکھے۔ میں سمجھا کہ رات کو کوئی جانور لڑ پڑے ہوں گے اور ان کا خون نکل کر گرا ہوگا۔ پھر یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ جب بھی میں اس درخت کے نیچے جاتا وہاں تازہ خون کے قطرے گرے ہوتے۔ بار بار یہ ماجرا دیکھ کر میں تو پریشان ہو گیا۔ میں نے بیری کا درخت کا اچھی طرح جائزہ لے لیا، لیکن وہاں بھی کچھ انوکھا نہیں تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں دن کو بار بار فارم پر چکر لگانے لگا، لیکن وہاں کچھ دکھائی نہ دیتا۔ میں یہ سمجھا کہ کوئی مجھے ڈرانے کے لیے شرارت کر رہا ہے۔ پھر ایک دن میں گاؤں کے بڑے کے پاس جا پہنچا۔ میں نے ساری بات اسے بتائی تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی چلتے ہیں اور کھرا ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ کون وہاں آتا ہے۔ کھوجی میرے ساتھ فارم ہاؤس چلا گیا اور آدھا گھنٹہ سر کھپانے کے بعد بولا کہ انسان تو دور کی بات، یہاں کسی جانور کے پیروں کے نشان بھی نہیں ہے۔ تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ کھوجی تو واپس چلا گیا، لیکن مجھے نئی سوچوں میں ڈال گیا۔ یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور یہ کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ بس اس رات میں نے فارم ہاؤس میں چھپ کر شرارت کرنے والوں کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیری کے درخت فارم ہاؤس کے داخلی راستے پر تھا اور درخت بہت ہی بڑا تھا، اس لیے چھپنے کے لیے اس درخت سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ ویورز کرام، چاند کی 12 تاریخ تھی، لیکن اس رات معمول سے زیادہ روشنی تھی۔ میں گھر سے نکلا اور فارم ہاؤس کی جانب چل پڑا۔ سردی سے بچنے کے لیے میں نے جیکٹ پہن رکھی تھی اور ایک لائٹر کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لائٹر میں اپنے پاس اس لیے رکھتا تھا کہ کبھی آگ جلانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ لائٹر کے پیچھے ایک چھوٹی لائٹ بھی تھی جو اندھیرے میں روشنی کرنے کے کام کرتی تھی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر میں نے چاروں جانب دیکھا، ابھی تک وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ بیری کے درخت پر چڑھنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ درخت بہت پرانا اور بڑا تھا۔ عام حالات میں کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن مجھے اس بندے کے اوپر بہت غصہ آیا جو روزانہ رات کو خون کے قطرے وہاں پھینک جاتا تھا۔ میں ہر حال میں اسے قابو کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک ایسے تنے پر چڑھ کر بیٹھ گیا جہاں ٹیک لگانے کے لیے دوسرا تنا بھی موجود تھا۔ چاند کی روشنی یوں تو ہر سو پھیلی ہوئی تھی، لیکن جہاں میں چھپا تھا وہاں کافی اندھیرا تھا۔ اندر سے ڈر بھی رہا تھا۔ جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو مجھے کسی پرندے کے پھڑپڑانے کی بھیانک آواز آئی۔ آواز زوردار تھی، میں ڈر گیا، لیکن پھر خاموشی چھا گئی۔ خاموشی بھی ایسی کہ زمین پر سوئی گرنے کی آواز سنائی دے۔ چند لمحوں بعد ایسی آواز آنے لگی جیسے پانی کے قطرے بلندی سے نیچے گرتے ہیں۔ آواز بہت واضح تھی۔ پھر مجھے لگا کہ میرے سر پر کچھ گر رہا ہے۔
گرم گرم اور بہتا ہوا سیال مادہ۔ میں نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو میرا ہاتھ چکنا سا ہو گیا، شاید اوپر سے پانی گر رہا تھا، لیکن پانی اتنا چکنا تو نہیں ہوتا۔ یہ سوچ کر میں نے جیب سے لائٹر نکالا اور اس کی ٹارچ آن کر لی۔ جیسے ہی روشنی میرے ہاتھ پر پڑی میں چونک گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ خون سے لتھڑا پڑا ہوا ہے۔ یہ وہی ہاتھ تھا جو میں نے ابھی بالوں میں پھیرا تھا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ کو سونگا تو شک کی گنجائش ہی نہ رہی، وہ خون ہی تھا۔ میں نے جلدی سے لائٹر کی روشنی اوپر کی تو میں کانپ گیا۔ پتوں کے بیچ میں سے قطرہ قطرہ خون گر رہا تھا اور چند قطرے میرے چہرے پر بھی گرے۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے کوئی چیخنا چاہتا ہو، لیکن اس کی آواز بند کر دی گئی ہو، بس گوں گاں کی سمجھ آتی تھی۔ ناظرین کرام، مجھے بزرگوں کی نصیحت یاد آئی کہ بیری کے درخت سے دور رہو، لیکن میں نے رات کے وقت بیری پر چڑھ کر بیوقوفی کی تھی۔ جب خون کے قطرے مسلسل گرے تو میں ڈر گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بلندی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور گھر کی جانب بھاگ پڑا۔ اب مجھے پیچھے پڑپڑاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگتا تھا کہ بہت بڑا پرندہ ہے جو اپنے پروں کو زور زور سے ہلا رہا ہے۔ میں بھاگتا رہا اور گھر پہنچ کر سانس لی۔ گھر والی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میری جیکٹ پر جگہ جگہ خون کے نشانات تھے۔ جب میں نے ان کو سارا قصہ سنایا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ تم رات کو بیری کے درخت پر کیوں چڑھے؟ اس رات مجھے خوف سے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح میں نے محلے کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر ان کو ساتھ لے کر اپنے فارم ہاؤس چلا گیا۔ دن کی روشنی میں انسان کو خوف کم آتا تھا، اور ویسے بھی میرے ساتھ اب 5-6 لوگ اور بھی تھے۔ ہم نے بیری کے اس درخت کے نیچے جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، البتہ خون کی کافی چھینٹے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ کچھ تو تازہ تھے۔ درخت کے اوپر بھی کچھ انوکھا نہیں تھا، سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دیتا تھا۔ مجھ سمیت تمام لوگ حیران تھے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، خون کے قطرے آتے کہاں سے ہیں۔ رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ بات میرے ذہن سے نہیں نکلتی تھی۔ ہم 6 لوگوں نے اگلے کئی دن چھپ کر نگرانی کی، لیکن کوئی بندہ ہاتھ نہ آیا۔ جب بات سمجھ سے باہر ہونے لگی تو میں نے ایک عامل سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ دور ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ چند گھنٹے کا سفر طے کر کے میں اس عامل کے گھر پہنچا۔ اس نے توجہ سے میری بات سنی اور پھر مجھے انتظار کرنے کو کہا، اور خود آنکھیں بند کر کے حساب لگانے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ عامل بابا، آپ کو کچھ پتہ چلا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عامل نے سر ہلایا اور کہنے لگا کہ تمہارے فارم پر جو بیری کا درخت ہے، اس پر ایک خونی ڈائن کا قبضہ ہے۔ وہ ڈائن ہی یہ سب کرتی ہے۔ عامل کی بات سن کر میں اندر تک ہل کر رہ گیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ ڈائن ایسا کیوں کرتی ہے اور میرے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ عامل نے جواب دیا کہ ڈائن کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر دشمنی ہوتی تو اس رات تم بچ کر وہاں سے نہ آتے۔ میں نے عامل سے پوچھا کہ خون کے قطروں کا ماجرا کیا ہے، آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ عامل کہنے لگا کہ تم ان باتوں کو چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ یہ سب کام اسی ڈائن کے ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے تمہارے فارم ہاؤس پر آئی ہے۔ وہ بیری کے درخت پر رہنے لگی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم رات کے وقت کبھی اس درخت کے پاس نہ جانا۔ میں نے عامل سے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں میری زمین ہے، میرا روز کا آنا جانا ہے، میں کب تک اس سے بچ کر رہوں گا؟ عامل نے کہا کہ میری بات غور سے سنو، تمہارے جمعرات کی شام گوشت کا صدقہ دیا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ عامل نے مجھے صدقہ دینے کا طریقہ اچھی طرح سمجھا دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بھول کر بھی اس ڈائن کے ساتھ کوئی دشمنی نہ پالنا۔ وہ جب مناسب سمجھے گی تمہارے فارم ہاؤس سے واپس چلی جائے گی۔ میں بات کو سمجھ چکا تھا۔ پھر میں اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ 2 دن بعد جب جمعرات آئی
تو میں نے قصاب سے تھوڑا سا گوشت خریدا اور اپنے سر کے اوپر سے وار کر اپنے فارم ہاؤس میں پھینک دیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے بیری کا خوفناک درخت زیادہ دور نہیں تھا۔ پھر میں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے خونی ڈائن، یہ تمہاری دعوت کا سامان ہے، اسے کھا لینا اور میرے فارم ہاؤس کا نقصان نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر میں گھر کی جانب چل پڑا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ مجھے اپنے پیچھے ایسی پھڑپڑاہٹ سنائی دی جیسے کوئی بڑا پرندہ درخت پر اڑ رہا ہو۔ یہ دوسری بار ہوا تھا۔ میں تھوڑا ڈر گیا، پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا تو عامل کی نصیحت یاد آ گئی، مڑ کر مت دیکھنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ کچھ دیر بعد میں گھر پہنچ گیا۔ اگلی صبح میں فارم ہاؤس گیا اور ہر چیز کا جائزہ لیا۔ کسی جگہ تازہ خون کے نشانات تھے۔ اگلی صبح میں فارم ہاؤس گیا اور ہر چیز کا جائزہ لیا۔ کسی جگہ تازہ خون کے نشان نہیں تھے اور بہت دنوں بعد مجھے سکون کا سانس آیا۔ پھر تو میں نے یہ معمول بنا لیا کہ ہر جمعرات کو تھوڑا سا گوشت لے کر فارم ہاؤس چلا جاتا اور اپنا صدقہ اتار کر وہاں پھینک آتا۔ اس طرح میں مزید کسی نقصان سے بھی بچا رہا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جب بھی میں اس درخت کے پاس گوشت پھینک کر گھر کی راہ لیتا ہوں، پیچھے سے پھڑپڑاہٹ کی بہت بھیانک آواز آتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خونی ڈائن گوشت کے انتظار میں ہوتی ہے، تبھی گوشت پھینکتے ہی اس پر جھپٹ پڑتی ہے۔ اس واقعے کے بعد میرا یقین ہو گیا کہ ہمارے آس پاس خطرناک مخلوق موجود ہے اور صدقہ دے کر بلاؤں کو ٹالا جا سکتا ہے اور ایسی بلاؤں سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ بھی جنات سے بچنے کے لیے صدقہ دیا کریں۔ یہ کہانی سچی ہے اور اس کے بعد اب تک نے اس درخت پر کسی کو بھی نہیں پایا۔ بہت عرصے سے وہ ڈائن کہیں اور بسیرا کر گئی اور اب وہ درخت بھی یوں ہی ہے، اس پر کوئی اثرات نہیں لگتے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔